پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام حیات حقیقی، دنیاوی، روحانی، جسمانی سے زندہ ہیں، اپنے مزارات طیبہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ ان کو روزی عطا فرماتا ہے اور وہ جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں، زمین و آسمان کی سلطنت میں تصرف بھی فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی اور سارے نبی زندہ ہیں۔ اب اس بات کو ہمیں قرآن اور احادیث طیبہ سے پروف کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ہمارے نبی کو زندہ نہیں مانتے اور کہتے معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، اور پھر بھی ہم ان کو اپنا دوست بنائے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ اپنی رشتہ داریاں نبھائے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات پر قرآن اور احادیث کریمہ سے ایسے دلائل پیش کرنے ہیں کہ وہ ان دلیلوں کا وہ جواب تک نہ دے سکے۔ اور بالکل حقیقت یہی ہے کہ سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں رب تبارک و تعالی نے شہداء کے لیے یہ ارشاد فرمایا، جو شہید ہو چکے ہیں ان کے لیے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ ایک مقام پر رب تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال تک نہ کرو، کہنا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتے، خیال بھی نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں روزی دی جاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ تو شہیدوں کے لیے ہے، نبیوں کے لیے کہاں ہے، انبیاء کے لیے کہاں ہے؟ تو دیکھیں قرآن کو اگر خود سمجھنے بیٹھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن کو ایسے سمجھو جیسا صحابہ نے سمجھا ہے، قرآن کو ویسے سمجھو جیسے اولیاء کاملین نے سمجھا ہے۔ اب دیکھیں ان آیات طیبہ کے تحت فقہاء اور محدثین نے نبی پاک کی حیات پر دو طریقوں سے استدلال کیا، یعنی دو طریقوں سے اس بات کو ثابت کیا کہ انہی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہیں۔ کیسے؟ تو پہلی چیز، جب شہید زندہ ہیں تو انبیاء تو بدرجہ اولا زندہ ہیں، کیونکہ شہید سے بڑا مقام اللہ نے نبیوں کو عطا فرمایا ہے، شہید سے بڑا مقام نبیوں کو عطا فرمایا ہے۔ تو جب شہید زندہ ہو سکتے ہیں تو نبی بدرجہ اولا زندہ ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اب آپ کہیں گے ہمارے نبی کیسے شہید ہوئے؟
تو دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، یہ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں یعنی انتقال کے وقت جس بیماری میں حضور تھے اس بیماری کے عالم کے اندر ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے خیبر میں جو زہر آلود کھانا کھایا تھا، آپ کو پتا ہوگا کہ جب خیبر کے موقع پر ایک عورت نے اللہ کے نبی کو زہریلا کھانا دیا تھا، یعنی گوشت میں زہر ملا کر پیش کیا تھا اور اللہ کے نبی نے وہ کھایا تھا، جس کی وجہ سے آپ پر زہر کا اثر ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، میں نے خیبر میں جو زہر آلود کھانا کھایا تھا اس کی تکلیف ہمیشہ محسوس کرتا ہوں، اس کی تکلیف ہمیشہ محسوس کرتا ہوں، اور اس وقت میں آج بھی میں اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں کہ اس زہر سے میری رگے جان کٹ رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ یعنی جس وقت حضور وصال فرما رہے تھے، دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، اس وقت اللہ کے نبی فرماتے کہ آج بھی مجھے اس زہر کا اثر ہو رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ میری رگے جان کٹ رہی ہے اس زہر کی وجہ سے۔ اب یہ ہوئی حدیث مبارکہ۔ اب آپ دیکھیں اس حدیث پر مفسرین اور محدثین نے کیا بات کہی ہے، وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ امام حاکم، امام ذہبی نے اس روایت کو بخاری مسلم کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے، اور فقیہ اور محدث علامہ علی قاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ امت محمدیہ کے شہداء کے بارے میں اللہ نے فرمایا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے، تو ان کے سردار بلکہ ان کے رئیس کے لیے کیا مرتبہ ہوگا، کیونکہ انہیں دیگر فضیلتوں کے ساتھ ساتھ شہادت کا مرتبہ بھی حاصل ہوا ہے کہ ایک دفعہ زہر آلود بکری کا گوشت تناول فرما لیا تھا جس کا زہر آخری عمر میں لوٹ آیا تھا، اور حضور کے وصال کے وقت بھی وہ زہر کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی تھی۔ تو ایک اس بات کی طرف اس روایت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو وصال ہوا وہ وصال بھی شہادت کی موت ہے۔ کیا ہے؟ شہادت۔ تو اس اعتبار سے تو بالکل واضح ہے کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہیں، جو شہید ہے وہ زندہ ہیں۔ اور پہلی جو بات ہوئی کہ جب شہید ہونے والے زندہ ہیں تو شہید سے بڑا مرتبہ تو نبی کا ہے، تو نبی بدرجہ اولا زندہ ہیں۔ اب آگے دیکھیں، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اس آیت کو لکھ کر فرماتے ہیں، یعنی یہی جو آیت کریمہ کہ شہید زندہ ہیں، ان کو روزی دی جاتی، انہیں مردہ نہ کہو، تو اس آیت کے تحت امام جلال الدین فرماتے ہیں وَالْأَنْبِيَاءُ أَوْلَى بِذَلِكَ فَهُمْ أَجَلُّ وَأَعْظَمُ وَمَا نَبِيٌّ إِلَّا وَقَدْ جَمَعَ مَعَ النُّبُوَّةِ وَصْفَ الشَّهَادَةِ فَيَدْخُلُونَ فِي عُمُومِ لَفْظِ الْآيَةِ۔ انبیاء کرام بدرجہ اولا زندہ ہیں۔ یہ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ انبیاء شہیدوں سے بدرجہ اولا زندہ ہیں، کہ وہ مرتبے میں ان سے بڑھ کر ہیں، بلکہ کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس کے وصف نبوت کے ساتھ ساتھ شہادت جمع نہ ہوئی ہو۔ اس جملوں کو سنو آپ، حضرت امام جلال الدین فرماتے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کو اللہ نے نبوت کے ساتھ شہادت نہ دی ہو، یعنی ہر نبی کو اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ شہادت کا مقام بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب میں اس کو نقل فرماتے ہیں۔ بس
انبیاء بھی اس آیت کے عموم میں داخل ہوئے، لہذا انبیاء بھی زندہ ہیں اور انہیں اللہ اپنی طرف سے روزی عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک آپ کے سامنے میں نے امام جلال الدین سیوطی کا قول نقل کیا۔ اب آپ دیکھیں، یہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، پوری توجہ سے سنیں۔ اس روایت کو حضرت ابو الدرداء نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانے کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے، حرام کر دیا ہے اللہ نے زمین کے اوپر۔ پس اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسے روزی بھی دی جاتی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نبی، کہے نا بلند آواز سے، نبی زندہ ہے، انہیں روزی بھی دی جاتی ہے اور وہ جہاں چاہے آتے جاتے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایک اور حدیث مسلم شریف کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ غالباً معراج کے وقت کی بات ہے، جب ہمارے نبی کو معراج ہوئی تب کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مررت علی موسیٰ وہو یصلی فی قبرہ، میں حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ کو تو دنیا سے وصال کیے کئی سال ہو چکے، سینکڑوں سال کے بعد بھی حضرت موسیٰ جب قبر میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو تمام نبیوں کے سلطان ہمارے نبی یقیناً وہ بھی زندہ ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جو کہتے ہیں کہ نبی زندہ ہے، کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہے، ہم قرآن اور احادیث کو سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اسی طرح محفل میں بیٹھ کے گھڑا نہیں گیا، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، مصطفیٰ کریم کے دیوانوں۔ اب دوسری بات، اسی شب معراج کے حوالے سے حضرت انس روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم دخلت بیت المقدس فجمع لی الانبیاء فقدمنی جبریل حتی اممتہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا، شب معراج بیت المقدس میں داخل ہوا، بس میرے لیے تمام نبیوں کو جمع کر دیا گیا تھا، تمام نبی بیت المقدس میں جمع تھے، سب نبی وہاں موجود تھے۔ تو جبریل امین نے آگے کیا مجھے، یہاں تک کہ میں نے تمام نبیوں کی امامت کروائی، تمام نبیوں کو نماز پڑھوائی۔ تو یہ سارے نبی آئے کہاں سے؟ کہے سبحان اللہ، زندہ ہے تو ہی تو آئے ہیں، اور یہ کوئی خواب کی بات نہیں ہے، یہ عالم بیداری میں جاگتے ہوئے ہوش و حواس کے اندر تمام نبی اپنے جسموں کے ساتھ زمین پر بیت المقدس کے اندر موجود ہے، اور میرے نبی نے تمام نبیوں کے آگے کھڑے رہ کر نماز پڑھوائی ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی بھی زندہ ہیں اور سارے نبی بھی زندہ ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ دلیلوں کو یاد رکھنا، ان دلیلوں کو یاد رکھنا۔ اگر کوئی آپ کے سامنے آ کر یہ کہے کہ نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے اور نبی زندہ نہیں ہے، تو آپ یہ دلیلیں پیش کر کے اسے بتا سکتے ہیں کہ ہم سنی نبی کو زندہ مانتے بھی ہیں اور زندہ ہونے پر دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اور تمام نبی زندہ ہیں. اس پر امام بزار مسند بزار میں، امام ابو یعلا اور مسند ابی یعلا میں، امام بہقی اپنی کتاب حیات الانبیاء فی قبورہم میں روایت نقل کرتے ہیں. کیا روایت ہے؟ الانبیاء فی قبورہم احیاء یصلون، کہ تمام نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نمازیں ادا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنی اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. اور اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے بہت ساری کتابوں کے حوالے بھی پیش کر دیے. اب آپ دیکھیں، اس سے آگے آپ کے سامنے میں بیان کروں. امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، امام بہقی انبیاء کرام کے قبروں میں زندہ ہونے پر ایک لطیف کتاب لکھی ہے، اور اس میں حدیث انس وارد کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں. امام ابن حجر عسقلانی نے اس مقام پر اس حدیث پاک کے تمام راویوں کی ثقاہت کی اوپر بیان بھی دیا ہے کہ تمام راوی ثقہ ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوان مزید فرماتے ہیں کہ امام بہقی نے اسے صحیح قرار دیا ہے. اور بھی آپ دیکھیں تو تمام بڑے بڑے محدثین اور ائمہ نے اس بات پر کلام کیا ہے اور تمام نے اس بات پر دلیلیں پیش کی ہے کہ تمام نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز ادا فرما رہے ہیں. ملا علی قاری نے بھی لکھا ہے، علامہ سمہودی نے بھی لکھا ہے. یہ علامہ سمہودی کب کے ہیں؟ جو 911 ہجری میں جن کا وصال ہوا ہے. 911 ہجری میں جن کا وصال ہوا ہے. یہ کوئی 100-200 سال پرانی بات نہیں ہے، یہ بات ہم 500 سال پرانی کتاب سے کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی اور تمام انبیاء زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی اور اپنی قبروں میں نماز ادا کر رہے ہیں. اسی لیے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. اجل یعنی موت، اجل یعنی موت. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. ایک ہوتا ہے آنی یعنی آنی ہے، آ رہی ہے، آئی ہے، اور ایک ہوتا ہے آنی، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک پل کے لیے، کہتے ہیں نا ایک آن، ایک پل. تو آنی، یہاں جو آنی ہے وہ ایک پل کا معنی میں ہے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، ایک پل کے لیے ہے. پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ان کے اشعار کو سمجھیں آپ. پھر اسی آن کے بعد، اسی ایک پل کے بعد ان کی حیات مثل سابق، پہلے کی طرح وہی جسمانی ہے. یعنی جیسے نبی پہلے جسمانی طور پر دنیا میں زندہ تھے، وہ آج بھی اپنی قبروں میں ویسے ہی زندہ ہیں، ویسے ہی زندہ ہیں، ویسے ہی زندہ ہے. وہ جہاں چاہے آتے ہیں، جاتے ہیں. اور قاضی ایاز علیہ رحمہ شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ ہمارے نبی روحانی طور پر ہر اپنے سنی مسلمان کے گھر میں موجود ہے. تو اب اس بات سے واضح ہو گیا کہ ہم اپنے نبی کو زندہ مانتے ہیں، اور جو نبی کو مردہ مانتے ہیں وہ آج بھی سب سے زیادہ عید میلاد النبی کے مہینے میں روتے ہیں. انہیں سب سے بڑا ٹینشن اسی مہینے میں ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر بھی سوال کھڑے کرتے ہیں. اور ان کو غریب یاد آتے ہیں، یتیم یاد آتے ہیں، ان کو مجبور اور لاچار لوگ یاد آتے ہیں. کہتے تم اتنا خرچہ یہاں کرتے ہو، غریبوں کو دے دیا ہوتا تو، یہاں خرچہ کرتے ہو یتیموں کو دے دیا ہوتا تو ہم انہی سے کہتے ہیں کہ تو بھی اپنے یہاں فضول خرچی بند کر دے، اپنے گھر بیٹیوں کی شادی کے اندر اتنے لوگوں کو جمع مت کر، تو بھی 10-15 لوگوں کو کھانا کھلا دے، اور جو تیرا دوسرا جو پیسہ بچا ہوا ہے ہزاروں کی تعداد میں وہ غریبوں میں بانٹ دے.
تو بھی 70,000 کا 80,000 کا موبائل استعمال مت کر, 5-10 ہزار والا لے لے, اور وہ جو 60-70 ہزار بچ رہے وہ غریبوں میں بانٹ دے. تو وہاں غریب یاد نہیں آتے, نبی کی میلاد پہ غریب یاد آتے ہیں. وہاں آپ کو بیوہ یاد نہیں آتی, نبی کی میلاد پہ بیوہ یاد آتی ہے. یہاں مسئلہ غریبوں کا نہیں ہے, یہاں مسئلہ نبی سے عداوت کا ہے, یہاں نبی سے دشمنی کا ہے. تیری دشمنی اس مہینے میں کھل کے باہر آ رہی ہے اور تیرا بغض پتا چل رہا ہے. اگر تجھے جھنڈے لگانے پر اعتراض تھا تو تو نے 15 اگست پہ اعتراض کیوں نہ کیا, 26ویں جنوری پر اعتراض کیوں نہ کیا؟ تجھے یہ کمکمے لگانے پر اعتراض تھا تو اپنے بیٹے کی برتھ ڈے پارٹی پر اعتراض کیوں نہ کیا؟ وہاں تو کوئی اعتراض نہ ہوا, وہاں تو کیک بھی کاٹا گیا, وہاں تو بلونز بھی لگائے گئے, وہاں پر تو کمکمے بھی لگائے گئے, وہاں تو سب کو دعوت بھی دی گئی, کھانا بھی کھلایا گیا, وہاں کوئی اعتراض نہ ہوا. نبی کے میلاد پہ اعتراض ہو رہے ہیں. پتا چلا کہ اس کو اعتراض ان چیزوں سے نہیں ہے, بلکہ حقیقت میں اسے نبی کی ذات سے اعتراض ہے, نبی کی حیات سے اعتراض ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی پیدا ہوئے, تو 12 ربیع الاول کو نبی کا وصال بھی ہوا ہے, تو تم وصال کا دن کیوں نہیں مناتے؟ کہا ہم نبی کو زندہ مانتے ہیں, ہم نبی کو زندہ مانتے ہیں. اور ہم نے نہیں مانا, سارے صحابہ نے مانا ہے, سارے تمام مفسرین نے مانا ہے, تمام محدثین نے مانا ہے, تمام ائمہ نے مانا ہے, اور ساری دلیلیں پیش کر کے میں نے بتا دیا کہ نبی اور سارے نبی, ہمارے نبی بھی اور سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں, نماز پڑھتے ہیں, انہیں روزی دی جاتی ہے, اور جہاں چاہیں آتے جاتے رہتے ہیں. نبی کو اپنے جیسا مانے گا تو پھر تیرا دماغ خراب ہونے ہی والا ہے نا. نبی کو جب اپنے جیسا نہ مانے اور پھر نبی کو ویسا مانے جیسا ماننے کا حق ہے, تو پتا چلتا ہے کہ اب تیرا عقیدہ صحیح ہے. اب دیکھیں میں نے اس پر جو باتیں کی نا, اور بھی مضبوط دلیلیں پیش کرنا چاہتا ہوں. ہماری کوئی بھی بات ایسی نہ ہو کہ ہوا میں فائر ہو. قرآن اور احادیث سے دلیلیں, حدیث مبارکہ پیش کرو مسلم شریف کی. کہے سبحان اللہ یار. مسلم شریف کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وادی ارزق سے گزرے. ایک وادی ہے, اس کا نام ہے ارزق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی ارزق سے گزرے تو فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ سے پوچھا یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ وادی ارزق ہے. فرمایا گویا کہ میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں. حدیث سے کوئی کہانی نہیں سنا رہا. اللہ کے نبی فرماتے میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں, وہ گھاٹی میں اتر رہے ہیں, وہ گھاٹی میں اتر رہے. آپ کو اللہ سے قرب ہے, تلبیہ میں مشغول ہے, یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے, اللہ سے قرب حاصل ہے ان کو, وہ گھاٹی میں اتر رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرشی کی گھاٹی پر تشریف لاتے ہیں, یعنی تھوڑے آگے گئے تو دوسری ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ہرشی, اس گھاٹی پر تشریف لائے. فرمایا یہ کون سی گھاٹی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کو ہرشہ کی پہاڑی کہتے ہیں. فرمایا گویا میں حضرت یونس کو دیکھ رہا ہوں. کس کو دیکھ رہا ہوں؟ حضرت یونس کو دیکھ رہا ہوں, جو سرخ اونٹنی پر سوار ہے, آپ پر اونی جبہ ہے, اور آپ نے ناقہ کی مہار کھجور کی کھال کی ہے, یعنی آپ نے اپنی اونٹنی کی جو لگام تھامی ہے نا وہ بھی کھجور کی چھال سے بنی ہوئی ہے. کہ میں نے حضرت یونس کو دیکھا, اونٹنی پر بیٹھے, جبہ پہنا ہے اور کھجور کی لگام بنی ہوئی ہے, اور وہ بھی تلبیہ کہہ رہے ہیں. تو اس حدیث سے پتا چلا کہ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت یونس یہ بھی حج ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, حج ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اس حدیث پاک کے تحت شارح صحیح مسلم علامہ نووی علیہ رحمہ نے ایک سوال قائم کیا کہ انبیاء تو وصال فرما چکے تو حج کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو دنیا سے پردہ کر چکے, وہ تلبیہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے انہم کالشہداء
بل هم افضل منهم والشهداء احیاء عند ربهم فلا يبعدوا ان يحجوا ويصلوا کما ورد فی حدیث الآخر. فرماتے ہیں کہ انبیاء شہداء کی طرح ہیں بلکہ شہداء سے افضل ہے. شہداء اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں تو انبیاء زندہ ہیں, تو ان کا حج کرنا, نمازیں پڑھنا کیا بعید ہے. وہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, تلبیہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور حج بھی ادا کر سکتے ہیں. یہ کسی اور کا قول نہیں, یہ حضرت امام نووی کا قول بیان کر رہا ہوں میں. تو ہمارے بزرگوں نے تو کہا کہ نبی زندہ ہے. یہ 250 سال سے جو جماعت بنی ہے نا, وہ پیش کرے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مر گئے, معاذ اللہ, وہ بیان کرے. وہ کیسے بیان کر سکتے ہیں مصطفیٰ کریم کے دیوانوں. بلکہ ایک مسند ابی یعلا کی ایک بہت بہترین حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. اس کو مسند میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے, اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول والذی نفسی بیدی لینزلن عیسی ابن مریم ثم لئن قام علی قبری فقال یا محمد لأجیبنہ. حضرت ابو یعلا حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. بلند آواز سے, پوری توجہ کے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, ضرور بھی ضرور حضرت عیسیٰ بن مریم آئیں گے. حضرت عیسیٰ بن مریم آئیں گے, پھر وہ میری قبر پر کھڑے ہوں گے, میری قبر پہ کھڑے ہوں گے, اور کھڑے ہو کر مجھے کہیں گے یا محمد, یعنی مجھے پکاریں گے, وہ مجھ سے خطاب کریں گے, مجھ سے بات کریں گے, تو میں ضرور انہیں جواب دوں گا. تو میرے نبی کا یہ کہنا کہ میں عیسیٰ سے بات کروں گا, حضرت عیسیٰ کو جواب دوں گا, اور یہ خود نبی نے فرمایا, تو پتا چلا کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں. نبی اپنی قبر میں, ہاں, اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں. اور دیکھیں, لوگ کہتے ہیں نبی سے نہیں مانگنا چاہیے, معاذ اللہ. اور وہ ذاکر نائک ہے نا, وہ تو کھل کے کہتا ہے, جس کو بہت سارے لوگ سنتے رہتے ہیں. طارق مسعود ہے, وہ خبیث بھی کہتا ہے کہ طارق جمیل ہے, ابھی وہ انجینئر مرزا انجینئرنگ کر کے اب دین سکھا رہا ہے لوگوں کو. اب اس کا حشر کیا ہے دیکھیں. وہ کیا کہتے ہیں, نبی سے مانگنا نہیں چاہیے, نبی سے مانگنا نہیں چاہیے. اب جب ہم دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ نبی سے مانگنے پر یہ دلیل ہے, تو کیا کہتے ہیں, یہ تو جب نبی زندہ تھے تب کی بات ہے. کیا کہتے ہیں, نبی حیات تھے تب کی بات ہے. مطلب یہ کہ وہ نبی کو مردہ مانتے ہے نا. ہم کہتے ہیں ہم تو آج بھی زندہ مانتے. اور اگر تیرا مسئلہ یہ ہے کہ نبی معاذ اللہ اب قبر میں چلے گئے تو اب کچھ نہیں سن سکتے, کچھ نہیں دے سکتے, تو اس کا بھی علاج ہمارے پاس ہے, اس کا بھی علاج ہمارے پاس ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا علاج رکھا ہوا ہے. حضرت مالک روایت کرتے ہیں, حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں, عمر فاروق حیات ہے, آپ ہی کی حیات طیبہ میں, آپ ہی کے دور کے اندر, آپ کے زمانے میں قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہو رہی تھی, قحط پڑ گیا. تو ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوا, قبر انور پر حاضر ہوا, اور حاضر ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالی سے اپنی امت کے لیے بارش طلب فرمائیں, اپنی امت کے لیے اللہ سے بارش طلب کریں, یہ ہلاک ہو رہی ہے, یہ برباد ہو رہی ہے, یہ مر جا رہے ہیں لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انسان کے خواب میں تشریف لائے, اسی انسان کے خواب میں
تشریف لائے اور فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا. زمانہ حضرت عمر کا تھا نا, دور حضرت عمر کا تھا, وہ حکومت فرما رہے تھے. کہا عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے خبر دینا کہ بارش ہونے والی ہے, بارش ہونے والی ہے, اور یہ بھی کہنا کہ امت پر نرمی کیا کرے. وہ سخت مزاج ہے نا, جلالی ہے, غصہ کرتے ہیں, انہیں یہ کہنا کہ نرمی اختیار کرے. اس شخص نے حاضر ہو کر خبر دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پھر کہا اے اللہ, اے میرے رب, میں کوتاہی نہیں کرتا مگر اس چیز میں جس میں میں عاجز ہوں, مولا مجھے معاف کر دینا اگر مجھ سے سختی ہو رہی ہے تو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان تو دیکھے کہ وہ شخص نبی کی قبر انور پر حاضر ہو کر بارش مانگ رہا ہے, نبی خواب میں آ کر کہہ بھی رہے ہونے والی ہے. اب ہم ان تمام سے کہنا چاہتے ہیں, چاہے وہ ذاکر نائک ہو, چاہے کوئی بھی ہو, اور ان کے چیلوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ نبی کے قبر انور میں جانے کے بعد نہیں مانگ سکتے, یہ تو حضرت عمر کے دور میں مانگا گیا ہے, اور حضرت عمر جیسا بندہ مانگنے پر منع بھی نہیں کر رہا, قبر سے جانے سے روک بھی نہیں رہا. پتا چلا کہ قبر پہ جانا اور مانگنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے, اور نبی کا خواب میں آ کر بشارت دینا کہ بارش ہونے والی ہے, اس سے پتا چلا کہ نبی نے فریاد سنی بھی ہے, دعا بھی کی ہے, اور رب سے بتایا بھی گیا کہ محبوب خوشخبری دے دینا کہ بارش ہونے والی ہے نا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو ان چیزوں سے پتا چلا کہ نبی, بلند آواز سے, نبی زندہ ہے, نبی زندہ ہے. اور صرف ہمارے نبی, سارے نبی زندہ ہیں, سارے نبی زندہ ہیں. اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے زندہ ہیں, اس پر اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینقلون من دار الی دار, من دار الی دار. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء مرتے نہیں ہیں, اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں. میں نہیں کہہ رہا, ہمارے نبی فرما رہے ہیں اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں, یہ تفسیر کبیر میں. تو کیا ہے, کہا وہ تو ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں, وَلَٰكِن يُنْقَلُونَ مِن دَارٍ إِلَىٰ دَارٍ, بلکہ ان کو ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل کیا جاتا ہے, یہاں سے وہاں بھیج دیا جاتا ہے, ورنہ ہر اللہ کا ولی زندہ ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. تو جب ولی کے حوالے سے یہ بات ہے تو پھر نبیوں کے بارے میں کیا ہے, ٹھیک ہے نا. حضرت ابوبکر صدیق کا جب وصال ہو گیا تو آپ نے وصیت کی تھی نا کہ میرے جنازے کو لے جا کر کے حضور کے روضے انور کے سامنے رکھ دینا, اور عرض کرنا کہ آپ کا عاشق, آپ کا چاہنے والا ابو بکر آپ سے ملنا چاہتا ہے, یعنی کہ آپ اگر اجازت دے تو آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے, آپ کے پڑوس میں دفن ہونا چاہتا ہے, کہ اگر دروازہ کھل جائے تو وہیں دفن کر دینا, اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا. جب حضرت ابوبکر صدیق کا جنازہ اٹھا کے لایا گیا اور جب یہ عریضہ پیش کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ وہ آواز یہ تھی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دیا جائے, اور ان کو پھر وہاں دفن کیا گیا. تو حضرت ابو بکر کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی زندہ ہیں. یہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے نا. اب نبیوں کے بعد سب سے افضل جو ابو بکر صدیق ہے, ان کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے. پھر ہم ان کا عقیدہ مانیں کہ تمہارا عقیدہ مانیں. ہم تو صحابی والا عقیدہ مانیں گے, وہابی والا نہیں. کون سا عقیدہ مانیں گے؟ صحابی والا, وہابی والا نہیں.
اس لیے کہ صحابی والا عقیدہ مانیں گے تو جنت میں جائیں گے، اور وہابی والا مانا تو جہنم میں چلے جائیں گے. اس لیے صحابی کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے. اب میں اور کیا بتاؤں آپ کو. آپ دیکھیں آج لوگ قبر پہ جانے سے روکتے ہیں نا. اب دیکھیں ان کے لیے ایک دن مروان روزے انور پر حاضر ہوا. اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنا چہرہ قبر انور پر رکھا ہوا ہے. یعنی ایک شخص ہے جنہوں نے اپنا چہرہ اللہ کے نبی کی قبر پہ رکھ دیا اس طریقے سے. تو مروان آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص نے قبر انور پر چہرہ رکھا ہوا ہے. مروان نے اس شخص سے کہا تمہیں معلوم ہے تم کیا کر رہے ہو؟ یعنی یہ وہابیوں کی طرح ہے نا. کیا کر رہے ہو تم؟ قبر کے اوپر سر رکھا ہوا ہے تم نے، اللہ کے نبی کی قبر پر سر رکھا ہوا ہے تم نے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس شخص نے مروان کی طرف چہرہ کیا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ صحابی رسول حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کون تھے؟ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نے ارشاد فرمایا اے مروان، ہاں میں جانتا ہوں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوا ہوں. یہ صحابی کا عقیدہ. معاذ اللہ وہابیوں نے تو یہاں تک لکھا کہ ہمارے نبی کی قبر صنم اکبر ہے، بہت بڑا بت کہا. معاذ اللہ کیا کہا؟ پتھر کی مورتی کہا معاذ اللہ ہمارے نبی کی قبر کو انہوں نے. لیکن یہ ایوب انصاری کا جواب کہا اے مروان، ہاں مجھے پتا ہے میں کہاں پہ ہوں، یہ قبر انور کسی اور کی نہیں، میرے نبی کی قبر انور ہے. میں اپنے نبی کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں کسی پتھر کی بارگاہ میں نہیں آیا ہوں. تو پتا چلا کہ نبی زندہ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ایسے بیانوں میں ان لوگوں کو لے کے آنا چاہیے تاکہ ان کا بھی تھوڑا بہت علاج ہو جائے، کیونکہ ان کو گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے کچھ لوگوں نے، دماغ خراب کر کے رکھا ہے ان لوگوں کا. انہیں بھی حق بات کا پتا چلے کہ یہ آج کل کی سن کے گمراہ ہو رہے ہیں. اگر ہم ایوب انصاری کی سنتے تو آج بھی ہم اسی عقیدے پر رہتے کہ نبی زندہ ہے نا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آگے دیکھیں. آخری بات کہہ کے بات کو ختم کروں گا. کتاب تفریح الخاطر مناقب الشیخ عبد القادر، غوث پاک کے مناقب پہ لکھی گئی کتاب. اس میں کیا لکھا گیا ہے تو دیکھیں. راویوں نے ذکر کیا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے انور پر حاضری دی اور حاضر ہو کر دو شعر پڑھے غوث پاک نے. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست انور قبر انور سے باہر نکلا. سمجھے اس بات کو؟ غوث پاک ہمارے پیر تمام ولیوں کے سلطان بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، قبر انور پر کھڑے رہ کر دو اشعار پڑھے تو اس پر ہمارے نبی اتنے خوش ہوئے کہ قبر انور سے اپنا ہاتھ باہر نکالا. حضرت غوث اعظم نے مصافحہ کیا، بوسہ لیا اور اپنے سر پر ہاتھ رکھا. تو پتا چلا کہ نبی ہے نا. اب اور کیا کیا بتائے. یہ تفریح الخاطر، یہ کوئی آج کی بات کر رہا ہوں میں، غوث پاک کی بات ہو رہی ہے. تو 800 سال پہلے ہمارے بزرگوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے. ہاتھ نکالا ہے، مصافحہ بھی کیا، چوما بھی اور سر پہ بھی رکھا ہے. اور شیخ احمد رفاعی علیہ رحمہ ان کے حوالے سے بھی موجود ہے کتابوں کے اندر. امام جلال الدین سیوطی نے خود لکھا ہے. کیا لکھا ہے
کہ میرے سردار احمد رفاعی، امام جلال الدین لکھتے ہیں میرے سردار سید احمد رفاعی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے سامنے کھڑے ہوئے تو یوں کہا، جب میں دور ہوتا تھا تو اپنی روح کو بھیجتا تھا، یعنی میری روح آپ کی بارگاہ میں آتی تھی، جو میرے نائب ہو کر میری طرف سے زمین بوسی کرتی تھی۔ یہ زیارت کا وقت ہے، میں خود حاضر ہوا ہوں، اپنا دست اقدس باہر نکالیے، میرے ہونٹ آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتے ہیں۔ یہ سید احمد کبیر رفاعی نے میرے نبی کی قبر انور پر کھڑے رہ کر حضور کی بارگاہ میں التجا کی، یا رسول اللہ میں تو نہیں آ سکتا تھا، میری روح آتی تھی اور آپ کی قبر انور کو بوسا دیتی تھی، آج مقدر نے ساتھ دیا میں خود آیا ہوں، حضور آج تو بس یہی چاہتے کہ آپ ہاتھ باہر نکالیں، آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں، میں بوسا دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک باہر نکلا، آپ کی طرف آگے بڑھا، جس سے آپ نے چوما اور سینے سے لگا لیا۔ تو یہ میرے نبی زندہ ہیں، غوث پاک نے بھی چوما، سید احمد کبیر رفاعی نے بھی چوما، مصطفیٰ کریم کے دیوانوں۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں پتا چلا کہ نبی، ہاں نبی زندہ ہے۔ میرے پاس اور بھی بہت ساری دلیلیں، ہمارے نبی زندہ اس بات پر، لیکن میں ساری دلیلیں کہاں بیان کر سکتا ہوں۔ بس اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم نے نبی کو زندہ مانا ہے تو ہمارا عقیدہ کوئی ہوائی عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ قرآن والا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ حدیث مصطفیٰ والا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ صحابہ والا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ محدثین اور مفسرین کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ بزرگان دین والا عقیدہ ہے۔ نبی زندہ تھے، زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، اور صرف ہمارے نبی نہیں، سارے نبی زندہ ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہیں، روزی دی جاتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، اور جب من کرے، جب جی چاہے، جہاں چاہے آتے جاتے رہتے ہیں، جہاں چاہے آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں۔ اور اگر کوئی اس مہینے میں آپ کو کوئی ملے اور پوچھے کہ میلاد کیوں مناتے ہو، تو پھر اس کا جواب بھی اسی اعتبار سے دیا جائے اور بتایا جائے کہ ہم نے نبی کو زندہ مانا ہے اور زندہ نبی کا میلاد منا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اسی عقیدے پر قائم رکھے، ہماری نسلوں کو بھی اسی عقیدے پر قائم رکھے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس لیے نبی کو زندہ سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، کسی کے بہکاوے میں مت آئے، کسی کی باتوں میں مت آئے، اس لیے کہ ہمارے لیے قرآن اور احادیث ہی کافی ہے، ہمیں کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے۔ واخر